خوبصورت سوال ہے جس میں میں بہت سارے ڈائمینشن کو ٹچ کرنا چاہوں گا. ایک تو پیورلی ایجوکیشن سیٹنگ، میں نے یہاں پہ ٹیچنگ میں کام کیا اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا. اور when I went to Australia and Canada, I had been working with the universities over there too. تھوڑا سا یونیورسٹیز کا کیا وہاں پہ ورک سٹائل ہے اور یہاں کا ورک سٹائل کیا ہے، کہاں پہ مجھے ڈفرینس لگا، کون سی چیزیں ہمیں چبھتی رہیں یہاں پہ. اور پنجاب یونیورسٹی از اے ہیوج انسٹیٹیوشن، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی پریسٹیج ہے ورک یہاں پہ کام کرنا. جب مجھے اپوائنٹمنٹ ملی تو میں نے سوچا کہ میں بہت بڑے انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہوں اور ایک طرح سے ریولیوشنری سی، آپ یو ریلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، بڑا کام میں کرنے جا رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر. اور یہی عزم لے کے ہم یہاں پہ آئے. تو کچھ دیر کے بعد مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا کہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو میں آئیڈیلائز کرتا آ رہا ہوں. اور اس میں کیا ہے، اس میں پالیٹکس ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے، ٹیچر پالیٹکس ہے. اور سب سے جو بڑا چیلنج ہمیں یہاں پہ رہا کہ ہمارا اسٹوڈنٹ وہ نہیں ہے جو یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. مطلب اس کی وہ کلاس نہیں ہے، اس کے اندر وہ کویشچن کی کاٹ نہیں ہے جو آپ کو پڑھنے پہ مجبور کرے اور آپ کو نیا نیا علم لے کے کلاس میں آنے پہ مجبور کرے. اور ایک سٹیج آتی ہے کہ یہاں کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ آپ ایک چیپٹر رات کو پڑھتے ہیں، صبح پڑھا دیتے ہیں. اور میں اکثر دوستوں میں کہتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ گھر سے پڑھ کے نہیں آتا، جس کی وجہ سے علم جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ سے جس نے وہ چیپٹر پہلے نہیں پڑھا ہوا. تو یہ کام چلتا رہا اوور دا ایئرس چلتا رہا. اینڈ وی ہیڈ بن ویری سیٹسفائڈ کہ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ از لائک دا بیسٹ آف دا بیسٹ، اور دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہوگا. دین بائی چانس آئی ہیپن ٹو گو ٹو آسٹریلیا. میں نے وہاں سے پہلے ہی اپنی ڈگری کی کسی ایک یونیورسٹی میں، اور اس یونیورسٹی میں آئی ہیڈ اے ویری ایکٹیو لائف ایکچولی. میں یونیورسٹی کی وہاں پہ بھی سینٹ کا ممبر بنا، یہاں پہ یونیورسٹی میں سینٹ کا ممبر رہا، تو کلاسوں میں بھی جانے کا موقع ملا. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یونیورسٹی ٹیچنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ دین کالج ٹیچنگ. کالج ٹیچنگ میں یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ پڑھتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں. یونیورسٹی از اے بیسیکلی ریسرچ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کو ایکسپلور کرنا سکھاتے ہیں کہ یہ ایک ٹاپک ہے جس کے آپ نے ڈیپتھ میں جانا ہے. تو وہاں جا کے ہمیں سمجھ آئی کہ وہ جو سبجیکٹ ہم یہاں پڑھاتے رہے ہیں، فار ایگزامپل میں یہاں پہ بیسک مینجمنٹ پڑھائی، مارکیٹنگ پڑھائی، بزنس کمیونیکیشن پڑھائی، اکاؤنٹنگ پڑھائی. تو ایک سٹیج پہ آ کے یقین کریں کہ شرم سی آنا شروع ہو گئی تھی، یار یہ ہم کیا پڑھاتے رہے ہیں. مطلب وہ ہم نے کتنا ایکسپلوریشن سکھائی ہے اور کتنی ریسرچ ہم نے سکھائی ہے اور کتنی ہم نے ٹیکنیکس ڈیولپ کی ہیں اور کتنے نالج کی ڈیپتھ ہم نے دی ہے. لیکن اس کی سمجھ اب آئی جب وہاں کے ٹیچر نے ہمیں وہ ریگرس ٹائم دیا. اور ہم یقین کریں یہاں پہ آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 12-1 بجے کے بعد یونیورسٹی جیسے ویران ہو جاتی ہے. اب تو ڈبل شفٹ شروع ہو گئی، تھوڑا سا ایک شام کی کلاسیں شروع ہو گئی، لیکن مارننگ کلاسز کے لیے یونیورسٹی ویران ہو گئی، وہ گھر چلے گئے. لائبریری ہے وہ 3-4-5 بجے کے بعد لائبریری جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جیسے لائبریری کا کوئی یوز نہیں ہے. کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، آئی ہیو بین ٹو یو ایس اے ایز ویل، یونیورسٹیز جو ہیں لائبریری، بہت ساری لائبریری تو 24 آور کھلتی ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ لائبریری جو ہے وہ کھلے گی ٹل 12 o'clock midnight. اور اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے گھر سے کھانا لے کے آتا ہے بیگ میں، تاکہ مجھے کھانا کھانے کے لیے باہر نہ جانا پڑے، اور یا بھوک کے آتا مجبور کے گھر نہ جانا پڑے. آپ نے لنچ وہاں کرنا ہے، ڈنر وہاں کرنا ہے، اسنیکس ساتھ لے کے آنے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں. رات کو آپ کو یونیورسٹی جو ہے وہ لائٹ آف کرنا شروع کرتی ہے، وہ سیکورٹی والے آتے ہیں نکالتے ہیں. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم اتنی ڈیپتھ میں اسٹوڈنٹ کو نہیں لے جا سکے کہ جہاں پہ یہ ریگر ہم نہیں دیتے. اب ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں کویشچن ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے، ہم کیوں نہیں دیتے؟ بائی دا وے اس کی 2-3 وجہ ہیں، اور اس میں ایک وجہ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں بھی چونکہ وہ ریگر نہیں ملی تھی تو ہم نے آگے بھی نہیں دی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یونیورسٹی، ہمیں یہی پتہ ہے کہ ہمارا ٹیچر ایک چیپٹر پڑھاتا تھا تو میں نے بھی ایک چیپٹر پڑھانا ہے. وہ ہم نے کلاس دیکھی نہیں جو ہم نے، جس کو ہم نے کاپی کرنا ہے، جس کو فالو اپ کرنا ہے، جن کو رول ماڈل بنانا تھا، وہ اویلیبل نہیں تھے. ایک بہت بڑی چیز جو پاکستان کے معاشرے کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور وہی ویک پوائنٹ ہے، وہ ہے سوشولوجیکل انٹریکشن وتھ ایچ ادر، سوشولوجیکل ڈپینڈنس آن ایچ ادر. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اتنی کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر ہے کہ یہ ہماری خوبصورتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے،
اور لیکن یہی ایک سٹیج پہ آ کے ہمارا ویک پوائنٹ بنتا ہے. یہ آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی, میرے دفتروں میں, یونیورسٹیوں میں, کالجز میں ہم اتنے ہیومن ہیں کہ وی ٹرائی ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر, اکاموڈیٹ ایچ ادر. کوئی بات نہیں, یہ غریب آدمی ہے, اس بیچارے کو کیا فیل کرنا ہے, یہ اس کے گھر میں حالات ٹھیک نہیں, اس کو کیا ڈراپ کرنا ہے. یہ جو ہیومن فیکٹر ہے کہ ہم لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, اور پھر کسی کے پیچھے کوئی سفارش بھی آنی ہے, کسی کے پیچھے کوئی ریفرنس آنا ہے, کسی نے آپ کو اپنے چچا تایا خالو کا حوالہ دینا ہے, اور اس میں آپ نے چیزوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. اس سے پورا سسٹم کمپرومائز ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, وہ چاہے تعلیمی ادارے ہوں چاہے باقی ساری جگہ پہ ہو. یہ جو سوشل سیٹ اپ ہمارا ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کا خیال کرنا جہاں ایک بہت بڑی قوت ہے, وہیں پہ ایک بہت بڑی یہ نیگیٹو چیز ہے. اچھا, ایک بات بڑی دلچسپ چیز مجھے وہاں جا کے محسوس ہوئی کہ ہمارا جو یہاں کا مقرر ہے, جو یہاں کا اسپیکر ہے, جو یہاں کا موٹیویٹر ہے, جو ہمیں کہتا ہے کہ بھئی وہ کافر ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم دنیا میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم سپیریئر پیپل ہیں, ہمارے پاس, اور سب سے بڑی ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بلیسنگ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں مکمل ہے, اور جس میں دنیا کی ہر چیز کا جواب ہمیں ملتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہمارا نام مقرر یہ کہنے کے لیے تیار ہے, نہ ہمارا سیاسی رہنما ہم سے یہ حلف لینے کو تیار ہے کہ آئیں کافر کو اگر شکست دینی ہے تو آج یہ عہد کریں کہ ایک کافر کی یونیورسٹی کے اندر جو طالب علم پڑھ رہا ہے, جتنی محنت وہ کر رہا ہے, میں اس سے زیادہ کا تقاضا نہیں کر رہا, جتنی وہ اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے ویسے تو ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے ان کے اوپر غالب آنا ہے, اور جس نے غالب آنا ہے اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں چلے چھوڑ دیں, آپ کہیں گے کہ یہ ان ریئلسٹک کنورسیشن کر رہا ہے. لیٹس ٹاک ریالٹی کہ لاکھوں طالب علم دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں دن رات ایک کیے بیٹھے ہوئے ہیں, ویکینڈ کے اوپر جا کے 8-10 گھنٹے وہاں پڑھتے ہیں, وہ ہم کرتے ہیں. چلیں, آپ کو مجھ سے بھی محبت نہیں ہے, آپ کو اپنے سے بھی محبت نہیں ہے, آپ کو اپنے فیوچر کا بھی لالچ نہیں ہے, آپ کو اپنے مذہب کا غلبہ لانے کی خواہش تو ہے کہ نہیں. یہ ہمارا ہر مقرر یہ باتیں کرتا پھرتا ہے, لیکن کوئی نہیں کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے آج ہم نے اسلام کے نام کے اوپر آج میرے ساتھ مل کے عہد کریں کہ ایک ایسا مسلمان طالب علم ہم پروڈیوس کریں گے جو کافر طالب علم سے زیادہ محنت کرتا ہوگا, جس کی لیب کے اندر وہ ایکسپیریمنٹ زیادہ ہوتے ہوں گے, جہاں پہ ایجادات زیادہ ہوتی ہوں گی. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ہم سارے ہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اسی بیس پہ ہم وی آر دا موسٹ سپیریئر پیپل, وی آر دا بیسٹ پیپل, وی آر دا پاکستان کا بڑا نام ہے, اور یہ سارا کام. اس کے بعد میں دوسری یونیورسٹی میں چلے گا جہاں میں نے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی از مچ سپیریئر ڈگری دین اینی ڈگریز ان دا ورلڈ, اور وہاں پہ پی ایچ ڈی مین سم تھنگ. مطلب پی ایچ ڈی مین کا مطلب یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ جس نے یونیورسٹی میں کتنے سال نوکری کر لی ہوئی تھی, ایک اور ڈگری آسٹریلیا سے لے لی ہوئی تھی, تو پی ایچ ڈی کی کئی راتوں کو میں رویا ہوں, یہ سوچ کے رویا ہوں کہ یا اللہ یہ کام ختم ہی نہیں ہو رہا. اور پی ایچ ڈی میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کل جا کے کسی کو جواب دینا ہے, آپ نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم فار بیہائنڈ. اور یہ صرف میری احساسات نہیں ہے, کوئی بھی آپ کسی انڈیویجول کو اٹھا لیں جس نے پی ایچ ڈی باہر سے کی ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یونیورسٹیاں ایک دفعہ کڑاکے نکال دیتی ہیں, ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہارڈ ورک کس کو کہتے ہیں. اور یقین کریں مجھے یاد ہے کہ ہاسٹل میں ہم ہوتے تھے, ساری رات جا کے پڑھنا, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں, اور صبح سورج نکل آتا تھا تو میں لائٹ آف کرتا ہوں, اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا تھا کہ یار مجھے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, کوئی کہتا بھی نہیں ہوتا کہ یار آپ بس کرو یار, آپ بہت محنت کر رہے ہو, میری تو ماں بھی پاس نہیں ہے, میرے بہن بھائی کوئی نہیں قریب جو مجھے اپریشیٹ کریں, کوئی مجھ سے متاثر ہو, وہ بھی کوئی نہیں, لیکن آپ کام کر رہے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ کہ یونیورسٹی نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ٹارگیٹس ہیں, یو ایم آن دا ٹارگیٹس, یو ڈائریکٹ یور ایفرٹ ٹورڈ دوز ٹارگیٹس, اینڈ دین یو اچیو اٹ, اینڈ دین بائی دا اینڈ آف دا ڈے یو فیل ہیپی. سو یہ بڑے بیسک ڈفرینسز ہیں کہ ہمارے طالب علم کے پاس ایبلٹی ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام ہیم اور ہر. ہمارا استاد بہت باصلاحیت ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یونیورسٹی ٹیچنگ ہوتی کیا ہے. میں یہاں پہ اگر یونیورسٹی میں آیا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے, ایکچولی وٹ آئی ایم سپوز ٹو گیو ٹو مائی اسٹوڈنٹس. سب کی اورینٹیشن بڑی عجیب سی ہو چکی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک چیپٹر پڑھنے آتا ہے اور ٹیچر ایک چیپٹر پڑھانے آتا ہے.
وہ پڑھ کے چلے جاتا ہے, وہ پڑھا کے چلے جاتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ کی کیا بات ہے. اور آئی ریمبر میرے بھی بڑے فالوور تھے جو کہتے ہیں سر آپ کی کیا بات ہے, لیکن اب میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ یار یہ ہم کرتے رہے, یہ پڑھاتے رہے. پھر ہم نے وہاں پڑھایا, جب پڑھایا تو پنجاب یونیورسٹی یا پاکستان کا جو سیکھا ہوا تھا وہ بہت کام آیا, وہ بہت کام آیا ڈیفینیٹلی, اور اس کی بیس پہ ہم نے وہاں پہ ٹیک آف کیا. لیکن وہاں فٹ ان ہونے کے لیے ہمیں بہت ساری نئی اسکلز جو ایڈ آن کرنا پڑی. دین وی ور ایبل ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دیٹ آڈینس. دیکھیے جہاں تک ہیومن بینگ کا تعلق ہے, وی آر ایکولی گڈ ایکولی بیڈ. ہمارا بڑا بڑا باصلاحیت لوگ یہاں موجود ہیں, بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ کہاں پہ پھر فرق ہے, وہ فرق میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری اورینٹیشن کا فرق ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یونیورسٹی ڈگری کیا ہے. ہم نے یونیورسٹی کی ڈگری کو ایک ٹیچنگ ڈگری سمجھا ہوا ہے, اور اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی کی ڈگری کو ایک ریڈنگ ڈگری سمجھا ہوا ہے. وہ ریسرچ ڈگری ہے. یونیورسٹی ڈگریز آر ریسرچ ڈگریز. یہ ہمارا پارٹ لیک کرتا ہے ہر فیلڈ میں, اور وہ ریسرچ بیس نہ ہونے کی وجہ سے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرا بیٹا ہی واز گوئنگ ٹو 6th گریڈ پرابلی, کینیڈا میں وہ پڑھتا تھا. تو 6ٹھی جماعت میں ٹیچر نے اسکول میں اس کو اسائنمنٹ دی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ٹری فراکس کے بارے میں. میں پہلی دفعہ سنا یہ ٹری فراک, تو ہم نے سنا تھا, یہ ٹری فراک کیا ہوتا ہے. اینی وے آپ بچے نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے, وہ ریسرچ کے ساتھ میں نے اس کو ہیلپ کی, تو مجھے بھی سمجھ آئی کہ کوئی ایسے فراک کی ٹائپ ہے جو درختوں پہ رہتی ہے, تو وہ ان کو ٹری فراک کہتے ہیں. اور اس کی پھر اب وہ جب اسائنمنٹ لکھنی ہے تو 6th گریڈ کے بچے نے ساتھ ریفر کرنا ہے کہ یہ میں نے بات اگر کی ہے تو کہاں سے آئی ہے, یہ کون سی بک سے ہے, کون سی پبلیکیشن میں چھپی تھی, یہ کون سی ریسرچ کا پارٹ ہے جہاں سے یہ بات سمجھ آئی ہے. اب آپ کا جو کوشچن میں بار بار اس پہ آ رہا ہوں کہ ہماری اورینٹیشن غلط ہونے کا رزلٹ یہ نکلا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو پولیٹیکل بیس پہ اکنامک کے غلط فکر دے کے بیوقوف بنا سکتے ہیں. مذہبی جو رہنما ہے وہ مذہبی کہانیاں سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. جو فرقہ بندی پھیلا رہا ہے وہ فرقہ بندی کی الٹ پلٹ کہانیاں تشریحیں کر کے سنا رہا ہے. وائے؟ کیونکہ ہمارا جو انڈیویجول ہے اس کے اندر وہ ریسرچ والی نہ تو ہم نے وہ پرسنالٹی ٹائپ ڈیولپ کی ہے, نہ ہمارا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ہماری ایک بات میں نے آج سنی ہے میں گھر جا کے پڑھوں گا, رائٹ. وہ ہم نے وہ ریسرچ بیسڈ کلچر ہی نہیں بنایا. ہمارا ایک وزیر آ کے بالکل رانگ فگر آپ کے اوپر ٹی وی کے دے جاتا ہے, اور نیکسٹ ڈے اس کے جو حامی ہیں وہ کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا دیکھا آپ نے. ان سے پوچھو یہ بات آپ نے کہیں پڑھی ہے, کہیں خود دیکھی ہے, کسی رپورٹ کا مطالعہ کیا ہے, کسی اسٹیٹسٹیکل فگر کو دیکھا ہے, کوئی بجٹ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. تو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے ایک تقریر سنی ہے. اب یہ ہمارا جو اسپیکر ہے اس کو پتہ ہے, وہ چاہے مذہبی اسپیکر ہے, چاہے سیاسی اسپیکر ہے, چاہے سماجی اسپیکر ہے, چاہے کلاس روم کا ٹیچر ہے, ہر اسپیکر کو پتہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ پڑھنے والی کوئی نہیں ہے. جو مرضی ان کو ڈاٹا دے دو, جو مرضی فکر دے دو, جو مرضی اسٹوری سنا دو, دے ول بلیو ان یو. وائی بلیو ان یو؟ بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی ایکسیس ٹو اینی تھنگ. یہ فرق ہے, اور یہی پروفیسر کا معیار ہے, یہی طالب علم کا معیار ہے, یہی معاشرے کے جنرل افراد کا معیار ہے. کسی اسٹیج کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کر رہا. میں بیمار کلچر تو نہیں کہتا. ہمارے اس کلچر کی بہت ساری خوبصورتیاں ہیں, بہت ساری اچھائیاں ہیں. مطلب یہ میں ابھی جو ہمارا جو کلیکٹیوزم ہے جس میں ہم اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں. یہاں کوئی کسی کو ہم بھوک سے مرنے نہیں دیتے. میرا کوئی بہن بھائی, کوئی رشتہ دار, کوئی نیبر بھوک سے مرے گا نہیں ہے, ہم لوگ سارے مل کے اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ایک آپ ایکسیڈنٹ میں دیکھتے ہیں سڑک پہ بندہ گرتا ہے, کتنے سے لوگ آتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہم کریں ایک دوسرے کی سپورٹ, یہ بیوٹی ہے اس ملک کی, اس کلچر کی. لیکن یہی چیز ایک نیگیٹو چیز بن جاتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی رانگ ڈوئنگ کے لیے بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. مثلا میں اپنے دفتر سے کاغذ اس لیے چوری کروں گا کہ میرے ایک دوست کا بیٹا جو ہے اس کو کام آئیں گے. یعنی ہم دھوکہ اس لیے دے رہے ہیں, فراڈ اس لیے کر رہے ہیں, ہم رشوت اس لیے لے رہے ہیں, ہم جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ اپنے معاشرے کے کچھ افراد کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے اس میں. تو یہ اتنی ساری برائیاں اس کلیکٹیو ازم کی وجہ سے آ گئی ہیں
کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے سسٹم کو بریک کرتے ہیں کہ اس کو آنے دو یار یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو جانے دو یہ میرا ملنے والا ہے، یہ اس کو پاس کر دو میرا رشتہ دار ہے، یہ اس کا اپروو کر دو یہ میرا. یہ جو تعلق تھا جس کو ہم نے پازیٹیولی یوز کیا، جس معاشرے کا حصہ تھا، اس کو ہم نے اس کا یوز کیا اور اس کا اتنا مس یوز کیا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایک بیمار کلچر کی شکل بنتا جا رہا ہے. اب میں اکثر نوجوانوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو اس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہر لڑکی کو میں کہتا ہوں ایک اپنے گرد ایک سوشل سرکل ایسا بنائیں جس کو میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں، فری انکوائری. فری انکوائری کی ٹرم میں اس کے لیے یوز کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کے تعلق، آپ کا رتبہ، آپ کی دولت، آپ کی شکل، آپ کا حسن، ان سب چیزوں سے مبرہ ہو کے آپ کو کرٹیسائز کریں. یہ ہے فری انکوائری، جو آپ کو کہیں کہ یار کیا چولے مار رہے ہو، کیا بیوقوفی والے باتیں کر رہے ہو، کیا تم. یہ جو آپ کے ارد گرد 5-7 لوگوں کا ایک فری انکوائری کا جو سرکل ہے، یہ آپ کے نالج کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی گرومنگ کو، آپ کے یہ بہت ہیلپ کرتا ہے گرو کرانے میں. بلکہ میں اکثر بچوں کے پیرنٹس کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے بچے کو اگر سب سے بڑا کوئی کام مجھے پوچھا جانا کہ اپنے بچے کے لیے میں نے ایک کام کرنا ہے تو میں کیا کروں، تو میں کہتا ہوں اپنے بچے کا سوشل سرکل بنا کے دیں، اس کو ایک سرکل بنا کے دیں، کیونکہ بے شمار چیزیں اب اگلے آنے والے ٹائم میں بچے نے آپ کی باتیں نہیں سننی. اور جو ورلڈ وائڈ بھی اب فیملی کی ڈیفینیشن ہوگی ہوئی ہے، وہ فیملی کی ڈیفینیشن بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہے. وہ فیملی کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ پیپل ہو آر اراؤنڈ یو، پیپل ہو آر یور سپورٹ. تو فرینڈس فیملی ہیں اب. تو اس بچے کو ایک سٹیج کے اوپر جن چیزوں پہ آپ چیک نہیں کر سکتے، آپ کی بات نہیں سنتے، دوستوں نے اس کو پکڑنا ہے، اس کا رگڑا لگانا ہے، تو ہی آر شی ول بی فائن. لیکن وہ سرکل اب آپ نے بنا کے دینا ہے ارلی سٹیج سے. یہ نہیں ہے کہ میں وہ بچے قریب جائے گا تو وہ یہ ہو جائے گا، وہ خراب کر دیتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں. وہ جب اس طرح کے فیئر آپ اپنے مائنڈ میں پالے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو آپ نے آئسولیٹ کر دیا، پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بچے میں کانفیڈنس نہیں ہے، ہمارا بچہ تو بس سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا ذمہ دار آپ ہیں. جب بننے کا ٹائم تھا بنایا نہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ فری انکوائری کا ایک گروپ جو ہے ہر ینگسٹر کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کی جو آپ بے سروپا گفتگو کرتے ہیں، جو آپ فنی ڈریسنگ کر کے کہیں جاتے ہیں، جو آپ الٹی پلٹی بات کرتے ہیں، جو آپ برے طریقے سے بیٹھتے ہیں، جو آپ کو یہ چیک کرنے والا ہے گروپ جو آپ سے بے لحاظ ہو جائے، جو آپ اس بات سے بالکل معروف نہ ہو کہ آپ امیر آدمی ہیں، آپ غریب آدمی ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں. وہ آپ کے دوستوں کا گروپ ہے جو کہ آپ کے بے لحاظ ہو کے آپ کا احتساب کرے گا. یہ ایک گروپ بنانا بڑا ضروری ہے جو کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، وہ کلیکٹیوازم کے اندر رہتے ہوئے ایک چیز یہ ہو جائے. آئیڈیلزم تو یہ ہے کہ وہی ہم، آپ کلیکٹیوزم کا اپوزٹ پھر کیا ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا ہو جائے، ہر کوئی سیپریٹ ہو جائے، اور سیپریٹ ہو کے کوئی کسی سے کوآپریٹ نہ کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم بالکل نان کوآپریٹ ہو کے کام کو کوالٹی آف ورک پہ آ جائیں. وہ بھی ضروری نہیں ہے، صرف ورک کافی نہیں ہے، ہمیں معاشرے کے ساتھ چلانا ہے. وہ ربط بھی رہنا چاہیے، لیکن وہ ربط جو ہے وہ آپ نے کہا کہ بیماری کی شکل نہ بن جائے کہ ایک سٹیج پہ وہی جو تعلق تھا وہ اس معاشرے کے بگاڑ کا باعث بننا شروع ہو جائے. مجھے اگر کوئی کہا جائے، اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ اسی یونیورسٹی میں یا پاکستان کی یونیورسٹیوں کے ٹیچرز سے آپ ایڈریس کریں اور ان کو آپ کون کون سی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں گے ٹو ورک آن، تو پہلی بات تو میں ان لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ اپنا وہ جو فری انکوائری سسٹم بنائیں تاکہ ایک دوسرے کے اوپر آپ خود چیک بھی کریں. رائٹ؟ مثلا اگر ایک ٹیچر کلاس پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے تو اسی کا ایک کولیگ جو ہے وہ 10-15 منٹ کے لیے کلاس میں بیٹھے، اور میں نے آئی ریمبر وین آئی یوز ٹو بی ہیڈ آف دا فیکلٹی، ہم نے یہ کام کیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اناچیویبل ہے. ہم نے یہ کام کیا کہ بھئی ایک دوسرے کی کلاسوں میں جا کے بیٹھیں، اور یہ مقصد کرٹیسزم بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے اس کلاس کے بعد آپ نے اپنے کلیگ کو گائیڈ کرنا ہے کہ واٹ فنی تھنگ ہیڈ یو بی ڈوئنگ ان دا کلاس روم. دیکھیں آپ بھی کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہمارے استاد جو اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ایسے گزرے کہ ہم نے ان کی کچھ فنی چیزیں کلاس میں دیکھی اور ہم نے ان کا نام بھی رکھے ہوئے، ہم نے ان کی کلاسوں میں وہ 1 2 3 4 10 15 20 سال وہ چیزیں چلتی رہی ان ٹیچرز کے ساتھ.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری کچھ شارٹ کمنگ ہیں جو 20 سال چلی، وجہ کیا تھی مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے، کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ہاں جو ایک جھوٹ کا کلچر ہے کہ اپنے آپ کو ڈسیو ہم کر رہے ہیں، سیلف ڈسیپشن اتنی ہے ہماری کہ ہر ٹیچر سمجھا بیٹھا ہے کہ میرے اوپر کم ہی ہیں لوگ. ایک ایسا سسٹم بنا دیا جائے اس کلیکٹیوزم کو یوز کرتے ہوئے کہ ایک دوسرے کو گائیڈ کرو. موٹی موٹی چیزیں، اب کچھ نہیں، آپ کوئی ابھی علمی بات نہیں ہو رہی، ابھی علم کی کوانٹٹی کی بات یا کوالٹی کی بات میں نہیں کر رہا. ابھی دا وے یو ڈیلیورڈ دا تھنگس ٹوڈے، جو چیپٹر رات کو آپ نے پڑھ کے صبح پڑھایا، وہ ڈلیوری کو تو پہلے دیکھ لیں کہ آپ ایک دوسرے کو گائیڈ کر لیں، یہ چیزیں یہاں ٹھیک ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی طریقے سے بہت سیریسلی یہ بات کنوے کی جائے کہ واٹ از مینٹ فرام اے یونیورسٹی، واٹ از ایمڈ ٹو بی اے یونیورسٹی، what is expected from a university graduate, what is expected from a university scholar, what is expected from a university professor. یہ اچھا اگر یہ نہیں ہوگا تو پتہ کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ماسٹر ڈگریاں، پی ایچ ڈیز، ایم فل، بیچلر، بی کام، بلا بلا ہوتا جائے گا. اور میں ابھی ریسنٹلی آئی ہیو بن ٹو فلپینس، تو آپ یقین کریں کہ فلپین میں جو بہت چھوٹے کام کرنے والے دکانوں کے اوپر جو اسسٹنٹ لیول کے کام کرنے والے لوگ ہیں، دے آر یونیورسٹی ڈگری ہولڈرس. جو مساج کرنے والے لڑکے لڑکیاں وہاں پہ، دے آر یونیورسٹی ڈگری ہولڈرس، رائٹ. جو سڑک کے اوپر ٹریفک کو وہ گائیڈ کر رہے ہیں، یونیورسٹی ڈگری ہولڈرس. اب یہ ہوا کیا ہے کہ ڈگری کی کوانٹٹی اتنی بڑھا دی ہم نے کہ پھر ایک اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک والا بھی ڈگری ہولڈر ہوگا، اور پلمبر بھی ڈگری ہولڈر ہوگا، اور وہ مالشیا بھی ڈگری ہولڈر ہوگا. ہم نے بہت زیادہ ڈگریاں پروڈیوس کر دی ہیں. اب ہمیں کوالٹی پہ آنا چاہیے کہ کوالٹی ڈگری ہولڈر جو کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں، اوپر لے کے آئیں. ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا لٹریچر، ہماری لینگویج، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارے کلچر، ہمیں کلچر کیا، ہمارے شارٹ کمنگ کو آئیڈینٹیفائی کرے، ہمیں کیا ہونا چاہیے کو آئیڈینٹیفائی کرے. ہمارے ریلیجن میں آپ ابھی آج میں ایک مسجد میں ہم گئے، کسی کوئی فوت ہو گئے تو میں نے دیکھا وہ جو گرین چرین وہ نہیں پگڑیاں پہنے ہوئے لوگ. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار جب میں اسٹوڈنٹ تھا، جوان تھا، لڑکا تھا، تو اس وقت یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی چیز. تو یہ اچانک کہیں سے ایمرج ہو گئی ہے، اور اس طرح کی کئی ایمرج ہو رہی ہیں چیزیں. اور یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ایک بندہ اٹھا ہے، اس نے آگے کہا کہ اورنج کلر کی ٹوپیاں ہوں گی آج کے بعد، وہ کہ 5000 فالوور اورنج ٹوپیاں پہننا شروع ہو جائیں گے، پھر وہ 2000 ٹوپیاں اورنج والے آ جائیں گے، اور پھر وہ اورنج ٹوپی گروپ ہو جائے گا. لیکن کوئی جاننے کا تیار نہیں کہ اس کی اوریجن کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. تو ہمیں یہ ایک کوالٹی آف ایجوکیشن پہ اب آنا پڑے گا گورنمنٹ سیکٹر میں اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں، کہ وٹ ایور وی آر پروڈیوسنگ دیٹ شوڈ ہیو اے کوالٹی اینڈ دیٹ شوڈ ریئلی کنٹریبیوٹ ان ایوری فیلڈ، سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر، ریلیجن، بیہیویئر، پالیٹکس. تو اس طرح کے انالیسس بنے اور وہ چیزیں پروڈیوس ہوں. یہ ایک بڑا ویلڈ کوشچن آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو وہ کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ بہت چیلنجنگ ہو گئی اب، اور اب پرسنالٹیز، بہت جاندار پرسنالٹیز جو ہیں وہ بنانا بڑا ضروری ہو گئی ہیں ٹو گریب یور شیئر فرام دا سوسائٹی، فرام دا اکانومی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرسنالٹیز کے اوپر کام کیا جائے. اچھا ابھی جیسے میں پہلے بات کی کہ جیسے ہم نے ریسرچ کی اور کانٹینٹ کی اور سبجیکٹ میٹر کی، اور وہ سارا کام تو ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پرسنالٹی کو گروم اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ کارپوریٹ ورلڈ میں جا کے اپنی جگہ بنا سکیں. فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا بچہ جو کہیں سرگودا کے آگے چھوٹے سے گاؤں سے آیا ہے، غریب گھر سے، لوور مڈل کلاس کی فیملی سے آ کے یونیورسٹی میں اچھے نمبر لے کر یونیورسٹی کی ڈگری کر گیا، لیکن اس کے بعد جو اس نے چمکدار ایک دفتر میں بیٹھنا ہے، گھومنے والی کرسی کے آگے، اس کے آگے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچہ برائٹ ہے، لیکن وہ جو پرسنالٹی کی ایک پاور تھی کہ جو وہاں جا کے بیٹھے گا اور اپنے تھنکنگ کو، اپنے آرڈرز کو اپنے امپلیمنٹ کرا سکے گا، وہ نہیں ہے. تو اس کے لیے کام سافٹ اسکل پہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو اس کو بتا سکیں کہ تم کیا ہو، تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے، تمہارے پاس انرجی کہاں پہ ہے، کیسے تم نے لیڈرشپ اپنی ایگزیکیوٹ کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. اور بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر کہ اب
اس پہ بڑا کام شروع ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے طور پہ انسٹیٹیوشنلی نہیں بھی کام ہوا. یونیورسٹیوں نے ابھی بھی اس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کیا. دیٹس اگین سم تھنگ ٹو بی سوری اباؤٹ. لیکن انڈیویجولی لوگ کام کر رہے ہیں. میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا, قاسم علی شاہ صاحب ہیں, ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر, اور وہ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے لیڈرشپ اپنی پاور کیسے ایکسرسائز کرنی ہے, اپنی پرسنالٹی کو جاننا کیسے ہے, اپنی انر اسٹرینتھ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ریکگنائز کرنا ہے, اور اپنی جو یونیورسٹیوں سے کانٹینٹ آپ لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ اس کو مکس کر کے مرج کر کے ہاؤ یو کین بی اے سکسیزفل پرسن ان دا سوسائٹی, اکنامکلی, سوشلی, یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے, ان کی میں سمجھتا ہوں بہت کنٹریبیوشنز ہیں, اور یہ اس ایریا پہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو پرماننٹلی یونیورسٹیز کو اپنے پاس ریکروٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو سبجیکٹ میٹر ہے یونیورسٹی کے پروفیسر دے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنالٹی کو وہ جاندار پرسنالٹی بنانا بڑا ضروری ہے. کہ جو 16 سال کی ایجوکیشن ایک طرف, اور 5 یا 7 منٹ کا جو انٹرویو ہے وہ ایک طرف ہے. 5 منٹ میں آپ نے اپنے کو سیل کرنا, اگر آپ نہیں کر سکتے یو آر آؤٹ. 16 سال کی ایجوکیشن گئی. یہ جو 5-7 منٹ کے لیے تیاری ہے کس نے کرانی ہے؟ یہ ان لوگوں نے کرانی ہے جو پرسنالٹی کو جانتے ہیں, جو بات کرنا سکھانا جانتے ہیں, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا بتانا جانتے ہیں. اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا کب آتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں. اور یہ سمجھتے کب ہیں؟ جب جیسے میں نے ابھی بات کرا کہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ کین یو سی یور سیلف, اور how can you identify your strengths and weaknesses, and how can you make a mixture of your subject knowledge and your personality strength to be a winner person, and that has to be done.